اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اس حقیقت سے کون ناواقف ہے کہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب خزانوں سے نوازا ہے، خاص طور پر سونے اور تیل کی بہتات ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہے، اس راز سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت سی معلومات پر مبنی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حال ہی میں ورلڈ گولڈ کونسل نے دنیا بھر میں سونے کے محفوظ اثاثوں کی نئی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یہ اعلان کیا ہے کہ سونے کے محفوظ اثاثے رکھنے والے عرب ممالک میں سعودی عرب کا پہلا نمبر ہے۔ یہ کونسل 98 ممالک پر مشتمل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب سونے کے 322.9 ٹن ذخائر کا مالک ہے۔ یہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے اور دنیا میں ٹاپ 14 یعنی ٹاپ کے 14 گولڈ ریزرو رکھنے والے ممالک میں بھی شامل ہے۔ سعودی عرب میں دور عباسی میں 750 سے 1258 عیسوی میں سونے کی دریافت کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کے دور میں 1932 میں مدینہ منورہ کے قریب ذخائر دریافت ہوئے، جہاں سے 1939 میں سونا نکالا جانے لگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات پر پہاڑوں کے نیچے سے سونا دریافت ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنے لگیں، وہ سب پہاڑ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونا بن چکے ہیں۔ یہ حقیقت حالیہ تحقیقات میں بھی ثابت ہو چکی ہے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق کئی واقعات بھی اس ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے وہ احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور میرے ساتھ چلنے لگیں۔ اور ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے پہاڑوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان احادیث مبارکہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ایک روایت مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، حدیث شریف نمبر 21655۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اود پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، یہ کون سا پہاڑ ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یہ احد پہاڑ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونے کے سکوں میں بھی تبدیل کر دیا جائے تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی ارشاد ہے، اور یہ مشکات المصابیح کی شرح مرات البناجی میں حدیث شریف نمبر 5835 ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، یعنی اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے۔ اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، اور اس پر قرآن مجید گواہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ سورہ نجم میں آیت کریمہ نمبر 3 اور 4 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش یا مرضی سے اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی ادا نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا وہی ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کریم کی شان تو کن فیکون ہے۔ اللہ کریم جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب وہ چند ایمان افروز واقعات مختصر طور پر دیکھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو لفظ بھی نکلا اللہ کریم نے پورا فرما دیا۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یعنی دل مبارک میں صرف یہ خواہش آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یعنی مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کو بنا دے، تو اللہ کریم نے فوراً یعنی نماز ہی کی حالت میں اپنے محبوب کی اس دلی خواہش کو پورا فرما دیا، اور نماز میں ہی حکم آ گیا کہ اپنا رخ اپنی خواہش والے قبلے کی طرف پھیر لیں۔ ان تمام واقعات کے حوالہ جات آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لی اور اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ یہ جان لیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتا دے۔ تو یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اپنی مٹھی کو کان کے ساتھ لگاؤ۔ تو جب اس نے اپنی مٹھی کو کان کے ساتھ لگایا
تو سنا کہ کنکریاں کلمہ شریف پڑھ رہی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت کے لیے ایک بکری کا بچہ جو گھر میں موجود تھا اسے ذبح کیا۔ اب ذبح کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے دیکھ رہے تھے، تو بڑے صاحبزادے نے بعد میں چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تجھے دکھاؤں کہ ذبح کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری چلا کے اس کو ذبح کر دیا، اور خود گھبرا کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا، اور چھت سے گرنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ اب دونوں صاحبزادے وہ فوت ہو چکے تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے ان دونوں لاشوں کو ڈھانپ کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ، وہ بھی دعوت میں شامل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ کیا ماجرا ہو چکا ہے، تو اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر یقین اور ایمان دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہو چکا ہے، آپ گئے اور اپنے بچوں کو آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی دوبارہ زندہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے متعلق ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس شخص نے دوبارہ اور پھر تیسری بار بھی یہی سوال دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں زبان سے کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس کے علاوہ چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ محترم ناظرین، سعودی عرب میں سونے کے ذخائر اور سونے کے پہاڑ کی دریافت کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے جو مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک مصدقہ سورس سے ملا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ غیر مسلموں کو ہماری مذہبی کتابوں سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی طرف، فلاں پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے۔ تو انہوں نے سعودی حکومت سے وہ پہاڑ کنٹریکٹ پر لیا، اور جب اس کی کھدائی کی تو واقعی اس کے نیچے سونا ہی سونا تھا، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ Seru. Saya nggak tahu apa yang mau. Yang pernah dia patah ada